السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم علی نبینا محمد امین یا رب العالمین۔ جی تو الحمدللہ آج ہم شمائل ترمذی شروع کریں گے، جو میں نے گزشتہ میرے خیال ہے شاید 1.5 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کی تھی۔ اس کے میں نے 4 لیکچر کیے تھے، پھر اس کے بعد منقطع ہو گیا تھا سلسلہ، لیکن مجھے بعد میں ریکویسٹ آتی بھی رہیں، تو بس اللہ تعالیٰ نے آپ پھر دوبارہ دل میں ڈالا کہ اس کو شروع کیا جائے۔ مختصر کتاب ہے، اس کی احادیث بھی مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں۔ شمائل ترمذی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسیکلی آپ کی تصویر ہے یہ کتاب، یعنی جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے، کہ وہ یہ کہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ذاتی زندگی کے احوال کو جاننا چاہتا ہے، وہ شمائل ترمذی پڑھ لے۔ اب شمائل ترمذی یا تو یہ کتاب ایسی، یا تو یہ شرح کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی اس کی ڈائریکٹ احادیث کے اندر الفاظ مشکل ہیں، یا تو کسی استاد کے ساتھ پڑھی جائے گی، یا اس کی کوئی ایسی کتاب پڑھی جائے گی جس میں اس کی شرح لکھی ہو، پھر اس کے معاملات جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں۔ جی تو یہ کتاب اس لیے آپ کو انشاءاللہ اس میں دلچسپی رہے گی، دلچسپی برقرار رہے گی۔ اچھا، ان کی اس احادیث کے دوران بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سنتیں ہیں۔ اب اس میں کچھ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، کچھ سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ کہ کون سی چیز اب آپ کے لیے اور میرے لیے سنت موقدہ ہے، کون سی غیر موقدہ ہے۔ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو کریں گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن نہ کرنے سے گناہ ملے گا، تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ سو آج ہم جن احادیث کی طرف بڑھنے لگے ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے بارے میں۔ بزرگی سے مراد سفید بالوں کے بارے میں۔ کون سی دنیا میں کون سا ایسا آدمی ہوگا کہ جس کے سر کے بال بھی لوگوں نے گنے ہوں کہ کتنے سفید تھے؟ ان صحابہ پر قربان جائیں کہ انہوں نے کتنی باریک بینی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا، یعنی انہوں نے خود بھی آبزرو کیا اور ہم تک بھی پہنچایا، امت تک پہنچایا، کیونکہ امت جاننا چاہتی ہے، جاننا چاہتی ہوگی، ان کو یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جانیں ان کو۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا قدرتی دیکھ لیں آپ کا۔ آج کل جیسے سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا پر کیا ہوتے ہیں، لانگ ڈسٹنس ریلیشنز ہوتے ہیں، دوست بن جاتی ہیں آپ کی۔ کہیں آپ یونیورسٹی میں، جیسے ابھی آپ واٹس ایپ گروپ میں بیٹھی ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے دو بندیوں کی آپس میں بات چیت اس میں ہو جاتی ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے اگر وہ دوستی بہت اچھی بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے، تو پھر وہ انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو انشاءاللہ اللہ کا دیدار، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قابل بنائے، ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے کہ ہم اس کا دیدار روز قیامت کریں اور جنت میں دیدار کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم دنیا سے ہی شروع کر سکتے ہیں کہ بالکل آپ کی ہر چیز، ہر وصف کو ویسے ہی لکھا گیا جیسے ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات تو بیان کی گئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی کوئی شکل ہم ذہن میں نہیں لا سکتے، اور نہ ہی ہمیں لانی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو براہ راست دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوماً، جیسے مفہوماً بتا رہا ہوں، اللہ کو ہمیشہ معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کو تم ایسے دیکھو گے جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو یا شاید چاند کو دیکھتے ہو، تو یعنی اتنا صاف واضح، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بنا رکاوٹ دیکھا جائے گا۔ تو یہ احادیث آپ نے دلچسپی سے پڑھنی، سننی ہے۔ یہ احادیث وہ ہیں جو میرے آپ کے
دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت بنائیں گی، ایک شکل بنائیں گی، ایک شبیہ بنائیں گی، اور اس شبیہ کو ہم محسوس کرنا چاہیں گے، اور پھر یہ شبیہ جو آپ سیکھیں یہ آپ نے اپنے فرینڈز کو بتانی ہے۔ جیسے آج آپ لیکچر لیں، آپ واٹس ایپ پر بتا سکتی ہیں، رسول اسٹیٹس پر لگا سکتی ہیں، اپنے الفاظ میں لکھ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ حدیث کاپی کر کے لکھیں، اپنے الفاظ میں لکھ سکتی ہیں، جو اس کا آپ ایسنس نکالیں گے فائنلی ایٹ دی اینڈ۔ جی تو اعراب القرآن کے اسٹوڈنٹ ذرا ہینڈ ریز کر لیں۔ جی آئیے، بنت خورشید، عائشہ بنت عبد الاول، ثانیہ آئیے۔ جی سر۔ جی ثانیہ، اوپر ہیڈنگ ہے، یہ اکثر میں باب نمبر 5 ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے، ہیڈنگ ہے باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے سر۔ ویری گڈ، پورا مرکب اضافی ہے، اس کا مطلب اس کا مبتدا محذوف ہے۔ ہو سکتا تھا ہاذا باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ چیپٹر، وہ باب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید بالوں کے بارے میں۔ اوکے، باب ما، اب ما کیا ہے، کون سا ما ہے ثانیہ؟ ما موصولہ ہے سر۔ ٹھیک ہے، جاء کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے۔ جاء کا فاعل کیا ہے؟ ہوا۔ گڈ۔ شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ اوکے گڈ۔ شیبن کہتے ہیں سفید بالوں کو، ٹھیک ہے، کس کو کہتے ہیں؟ سفید بالوں کو۔ سفید بالوں کو، یعنی سفید بال اگر کسی کے ہوئے تو کیا کہلائے گا؟ شیبن، شیبن۔ جی اوکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں جو باب، یعنی اس کا باب، وہ چیپٹر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں آیا ہے۔ جا کا فائل ہوا، ماں کی طرف جا رہا ہے، یعنی جو آیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ عائشہ۔ جی استاد جی۔ قالا کا فائل ہے ہوا، جو قتادہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ان قتادہ قالا، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قالا قلت لانس ابن مالک، قلت کا فائل کیا ہے؟ انا۔ اوکے، کیا ترجمہ ہوا قلت لانس ابن مالک؟ میں نے انس ابن مالک سے کہا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، اوکے۔ عائشہ ثانیہ، هل خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاطبہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے سر۔ فائل کیا ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ہے، کیسے پہچان رہی ہیں فائل کو؟ حالت رفع میں ہے سر۔ کیا رسول، حالت رفع میں ہے؟ رسول۔ مضاف، رسول حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فائل ہے۔ اوکے، خاطبہ کا مطلب ہوتا ہے کلر کرنا، رنگ کرنا بالوں کو۔ کس کو رنگ کرنا؟ بالوں کو رنگ کرنا۔ بالوں کو۔ جو بالوں کے علاوہ رنگ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے صبغہ۔ کیا ہوتا ہے؟ صبغہ۔ صبغہ، اور یہ ہے خاطبہ۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا خاطبہ، تو اس کا مطلب کس کے لیے ہے؟ یہ بالوں کے لیے۔ اچھا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہو کہ سیاہ رنگ کرنا یا سرخ رنگ کرنا، اس کا بس مطلب ہوتا ہے کہ بالوں کو رنگ کرنا، بالوں کا کلر چینج کرنا، ٹھیک ہے۔ جی کیا ترجمہ ہوا؟ هل خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ کیا؟ ہاں جی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ کیا یا خطاب لگایا، خطاب کیا؟ زویا، قال لم يبلغ ذلك، ایکسپلین کریں۔ جی استاد، قال فعل ماضی ہوا اس کا فاعل جو انس رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہے۔ لم یبلغ ذالک، یہ جملہ مقولہ ہے، لم جوازم المضارع میں سے ہے، یبلغ فعل مضارع مجزوم اور باب نون سے ہے۔ اس کا فاعل ہوا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے استاد۔ پوچھ رہی ہیں، بتا اور رہی ہیں؟ استاد ہلکا سا کنفیوژن تھا نہیں، مجھے، آپ لیکن کو رسول جو اللہ، کنفیوژن کے علاوہ جو کلیئر ہے وہ بتا دیں، بعد میں جی سیٹ کر لیں گے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے، ٹھیک، ذالک اس میں مفعول۔ ذالک کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ یبلغ، پہنچنا،
یہ جی فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، ذالکا وہ عمل، خطاب کا جو عمل جی تھا خطاب کا، کیا ترجمہ کریں گی؟ جی انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نہیں پہنچے، ہاں جی، اس حد تک نہیں پہنچے تھے، یعنی اتنے جی سفید بال نہیں تھے کہ آپ کو حساب کرنا پڑے، خضاب کرنا پڑتا، رنگ بدلنا پڑتا بالوں کا، ٹھیک ہے، لم یبلغ ذالک، یعنی اس حد کو آپ نہیں پہنچے کہ آپ کو اپنے بالوں کا رنگ بدلنا پڑتا۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ بنت عدنان آئیے، بنت مصباح آئیے، ام شعیب آئیے۔ جی استاد۔ جی بشرا بنت عدنان، انما کان شیبا فی صدغیہ، اوکے، مجھے بتائیے جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ٹھیک ہے، کانا کا اسم کیا ہے؟ ہوا، وہ کیا ہے؟ ضمیر کدھر راجع ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، شیبن منصوب کیوں ہے؟ یہ خبر بن رہی ہے کانا کی، ٹھیک ہے، اور فی صدغیہ؟ یہ متعلق خبر۔ ٹھیک ہے، صدغی یہ کیا، کون سا اسم ہے؟ کون سا؟ پہلے تو مرکب بتا دیں۔ یہ مرکب اضافی۔ یہ مرکب اضافی ہے۔ جی، صدغی کیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے، مثنیٰ ہے۔ نون ڈراپ ہو گئی۔ جی صدغن، صدغن، جی صدغن کس کو کہتے ہیں؟ استاد یہ نہیں پتا مجھے۔ یہ آنکھ اور کان کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ جی، اپنی لینگویج میں؟ کان، ہاں، کان پٹی، جی جی کان پٹی کہتے ہیں نا، تو پھر اس کو جی ذرا استاد، آرام سے کہہ لیں کن پٹی، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی تو یہ اس کو صدغن کہتے ہیں، صحیح؟ اب جی صدغی ہی، صدغانی، صدغینی، صدغین، ان دونوں اس سے ہو گئے صدغی ہی، کیا ترجمہ کریں گی؟ شیبن یعنی سفید بال، انما کان شیبن فی صدغی ہی، یقیناً سفید بال ان کے کان پٹی کے درمیان تھے، فی صدغی نہیں، فی دونوں میں کن ہوگا، پٹیوں پر تھے، میں جی یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سفید بال آپ کی دونوں کن پٹیوں پر تھے، جی ٹھیک ہے۔ ولیکن ابو بکرن، مجھے یہ بتائیے بنت عدنان، جی ابا بکر کیوں نہیں ہوا؟ یہ لاکنہ کا اسم منصوب ہوتا ہے لیکن یہ مرفوع۔ نو پرابلم جی، ام شعیب، ولیکن ابو بکر، ابا بکر کیوں نہیں ہوا؟ سر ہونا ذہن میں تو یہی آ رہا تھا کہ ابا بکر ہوگا۔ زویا کیا جواب ہے؟ لیکن ابو بکر ہاں استاد کیونکہ یہ یہ محمل ہے استاد اس کا نون، کیا ہے؟ آپ بشرا جی، زویا ہاں استاد یہ محمل ہوا ہے اور اس کا نون ڈراپ اس وجہ سے اس کا اثر باقی نہیں ہے اب، محمل ہوا ہے، ٹھیک ہے بشرا، جی محمل ہوا ہے نا، لاکنہ سے جی لاکن ہو استاد، گیا ہے، جی صحیح جی ہے نا؟ استاد، جب لاکن ہو جائے تو جی پھر استاد، اس کا اثر ڈراپ ہو جاتا ہے، ولیکن ختم۔ ابو بکر، اب وہ اسم لاکن نہیں کرائے گا، بس وہ مبتدا کرائے گا، ابو بکر خطب مبتدا، بالحناء والکتم، اوکے، مصباح، مریم مصباح، جی استاد، خاطبہ کا فائل کیا ہے؟ ہوا جو ابو بکر کی طرف راجع ہے، گڈ، بالحناء والکتم کیا ہوں گے جملے میں؟ متعلق فعل، اوکے، سو ولیکن ابو بکر خاطب بالحناء والکتم، کیا ترجمہ کریں گی مریم؟ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، استاد حنا کو مہندی کہیں گے ہاں پھر؟ جی، مہندی، ٹھیک ہے، اور قتم کو، قتم کا کیا قتم پھر کو مطلب قتم ہی ہوتا کہہ دیں، ایکسپلین کر لیتے ہیں اس کو۔ ہے؟ اور لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حنا اور قتم سے رنگتے تھے، ہاں جی، حنا یعنی مہندی، اور وہی سے، قتم سے رنگتے تھے۔ اچھا، قتم کیا ہوتا ہے؟ حنا تو آپ ہم سب کو پتا ہے مہندی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سرخ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ سرخ، سرخ ہوتی ہے۔ القتم، یہ جب آپ مہندی کے ساتھ ملا دیتے ہیں نا القتم کو، القتم یمنی جڑی بوٹی ہے، کیا ہے؟ یمنی جڑی بوٹی، یمنی جڑی بوٹی ہے، پاکستان میں ملتی ہے نہیں ملتی مجھے نہیں معلوم، عرب میں شاید ملتی ہے، یمنی جڑی بوٹی ہے، ٹھیک ہے، اب ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا،
تو اب کی کیا سچویشن آئی ڈونٹ نو. تو الکتم ایک جڑی بوٹی جو استعمال ہوتی تھی عرب میں بالوں کو رنگنے کے لیے. اگر اس قتم کو اکیلے لگاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مکمل سیاہی مائل ہوتے تھے بال. ٹھیک ہے, دونوں میں یہی فرق تھا, حنا سرخ اور قتم کالا. پھر کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کے جو لگاتا تھا تو اس کے بال کالے اور سرخ کے درمیان میں رہتے تھے, یعنی نہ وہ سرخ لگتے تھے اور نہ ہی وہ بالکل سیاہ, ایسا نہیں, درمیان میں رہتے تھے, جسے کہتے ہیں نا براؤنش بلیک. تو وہ اس طرف رہتے تھے اور وہ پھر اچھے بھی لگتے ہیں, یعنی بالکل بندہ کالے کر لے تو وہ عجیب سا لگتا ہے, تو درمیان میں رہے تو وہ مناسب لگتا ہے. تو بالحناء والقتم. تو وہ کیا اس حدیث میں بتا رہے ہیں, انہوں نے کلیئر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال اتنے زیادہ نہیں آئے تھے کہ آپ کو اپنے بالوں کا رنگ بدلنا پڑتا. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہاں انہوں نے ایک بات واضح کر دی کہ ہاں اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ رنگ بدلنا جائز ہے یا نہیں تو اس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کر دی. ٹھیک ہے, مجھے بتائے بتانے کا اور کیا مقصد تھا. انہوں نے تو سوال ابو بکر کے بارے میں نہیں کیا تھا, لیکن صحابی تھے, وہ سمجھ گئے کہ پوچھنے والے کا اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد یہاں یہ جاننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا, تو اگر کیا تو پھر تو جائز ہو گیا نا, پھر تو ہم بھی کریں گے. تو انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک نہیں پہنچے تھے, لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس حد تک تھے اور انہوں نے اپنے رنگ بالوں کے رنگ کو بدلتے تھے. اور یہ اسلام میں پسندیدہ ہے کہ انسان کے اگر بال سفید ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے رنگ کو بدلے, بالکل پرفیکٹ سیاہ نہ کرے, لیکن اگر وہ سفید بھی رکھے تو حرام نہیں ہے, نہ ہی گناہ کی بات ہے, اور نہ ہی ایسا ہے کہ مکروہ ہو. یعنی یہ ہے کہ اصل بات پسندیدہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں تھے, تو اگر وہ 60 61 62 میں 58 میں رنگ بدل رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی اگر بدل رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ اپنی بزرگی میں بدل رہے تھے. آج پاکستان کے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی بزرگ اپنے رنگوں کو بدل لے, اب تو تھوڑا کم ہو گیا لیکن پہلے ضرور تھا. اچھا, ایک اور ہمارے معاشرے میں خرابی پائی جاتی ہے کہ مردوں کو تو چلو گنجائش دے دیتے ہیں, خواتین کو گنجائش نہیں دیتے, ان پر طنز کے جو ہے نا وہ تیر چلاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین نے جتنی خود کو سجنے سنورنے کی اجازت مرد کو دی ہے ان معاملات میں, اتنی ہی عورت کو بھی دی ہے. اور جو خواتین بزرگی کی عمر میں چلی جائیں تو ان کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ یہ بات کریں, یہ کام کریں. اگر ان کا شوہر زندہ ہے, شوہر وفات پا چکا ہے تو پھر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سینیریو, لیکن اگر شوہر حیات ہے اور ساتھ ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ بزرگی میں داخل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سنوارنے سے خود نہ روکیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جو ہی ہمارے معاشرے کی خواتین ذرا 43 کو 43 44 45 کو کراس کرتی ہیں یا 50 کے قریب ہوتی ہیں تو بس وہ جناب بالکل خود کو وہ بزرگ تصور کرنے لگ جاتی ہیں شاید, کہ بس ختم. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ آپ کا شوہر ہے, اس شوہر کے رائٹس میں سے ہے, شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے اور بیوی کو بھی, کہ وہ شوہر کے لیے بھلے اس کی جو بھی عمر ہے اس عمر کے حساب سے وہ ضرور اپنے آپ کو سنواریں اپنے شوہر کے سامنے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے. سو یہ پہلی حدیث سے دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. گڈ, ماشاءاللہ. ام شعیب ان انس قال ما عددت في رأس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولحيته الا 14 شعرة بيضاء. مجھے بتائیے ذرا ایکسپلین کر دے پوری. قال فعل بفاعل ما عددت, یعنی کہ یہ مجھے بتائیے ام شعیب, قال فعل بفاعل, واٹ از فعل بفاعل؟ سر اس کے اندر ہوا جو ہے فاعل موجود ہے. مجھے یہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں نا یہ سمجھ لگتے ہیں کہاں بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہتی ہیں میں نام لوں اس جگہ کا, یہ کہاں بولے جاتے ہیں؟ اوکے, آپ کنٹینیو کریں, آپ بتائیں. سر قال فعل, ہوا فاعل جو ہے وہ حضرت انس کی طرف جا رہے ہیں. اب سمجھ آئی نا؟ جی سر. اوکے, آگے. ما
سر ماں کو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ آپ بتائیں نا، سوال تو آپ سے کیا میں نے. سر استفہامیہ. دیکھیں اوکے رک جائیں آپ آئیں ذرا بیچ 7 آپ کو بھی ذرا کمپٹیشن میں لایا جائے. فہمیدہ فرمین یہ کون سا ہے ماں؟ کیا ہے؟ ماں نافیہ. ماں نافیہ. کیسے پہچانا آپ نے ماں نافیہ؟ یہ ماضی کا آگے ماں آتا نافی کے لیے. کیا ماضی پہلے ماضی کے آگے فہمیدہ ماں فہمیدہ نافیہ نیکسٹ کے لائف ماں میں اپنے لگایا مائک جاتا. کو، اپنے لوکیشن کو، اپنے سگنل کو ٹھیک کر کے آئیے گا پلیز. کمل وکاس ماں کون سا ہے؟ سر مائع نفی ہے. یہ مائع نفی پہچاننے کی اس جملے میں کوئی علامت ہے؟ سر فعل ماضی سے پہلے آ رہا ہے تو مائع نفی تھوڑا مطلب سے بھی پتہ چل رہا ہے. نہیں ماں، مجھے بتائیے ماضی کے ساتھ ماں سوالیہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہو سکتا ہے نا ماں، یعنی سر. سوال ہم خود سے بھی تو کر سکتے ہیں نا. ماں فعلت میں نے کیا کیا، ماں جی عددت سر. میں نے کیا گنا، ماں شربت میں نے کیا پیا. ہو سکتا ہے نا. جی سر. سر میں آگے اللہ بھی آ رہا ہے. ہاں جی، آپ لوگ کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اللہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، ماں اور اللہ جی سر. اثر کے لیے آ رہا ہے. جی سر. اوکے ام شعیب عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ. سر فعل ماضی متکلم، واحد متکلم، اور اس کے اندر انا جو ہے وہ فاعل ہے. فی جار، رأسی رسول اللہ یہ مضاف لے ہو کے متعلق کے فعل. واو عطف لحیاتہ، سر یہ بھی مرکب اضافی ہے اور مجرور ہے اور متعلق فعل. ٹھیک ہے. عد یعد باب نون سے آتا ہے تو کیا ترجمہ ہوا؟ ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ. نہیں گنے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں، ان کی داڑھی مبارک میں. ہاں جی. الا 14 شعرۃ بیضاء. شعرۃ یہ تمییز ہے اور موصوف ہے، بیضاء اس کی صفت ہے اور یہ ہے مفعول. سو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک میں نہیں گنے سوائے اس کے کہ 14 سفید بال. کتنے؟ 14 سفید بال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے سفید بالوں کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. کیا وجہ ہے ام شعیب کہ آپ سے بہتر اور کوئی کیوں نہیں جان سکتا؟ کیونکہ سر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک مسلسل رہے اور ساتھ رہے، خادم تھے. آپ کے ساتھ رہے، آپ کے حالات کو، واقعات کو، معاملات کو دیکھا. ٹھیک ہے. جی جی سر. اوکے آگے چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی طرف. عن سماک ابن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. اوکے جی آئیے آگے چلتے ہیں. تو روبینہ اسلم آئیے، عشرت جبی آئیے. جی سر. روبینہ اسلم علیکم سر. قال جی سر. سمعت جابر بن سمرہ. قال کا فائل کیا ہے یہاں پر؟ ہوا. کدھر جا رہا ہے؟ سماک ابن حرب. سماک بن حرب. سماک ٹھیک ہے، جی سر. اچھا نام ہے نا سماک. جی سر. لیکن ہم کیا شاہ رخ خان، سلمان خان اور پتہ نہیں کدھر گھومے پھرتے رہتے ہیں ایسے ہی. جی. آج کل نام کریٹ کر دیتے ہیں. صحابہ کے کتنے پیارے پیارے نام تھے. سماک. اوکے قالا کا فائل ہوا. سماک بن حرب نے
فرمایا اوکے اوکے سو روبینہ اسلم سمعت جابر ابن جی عبداللہ، سر جابرہ منصوب کیوں ہے؟ جابرہ سر یہ مفعول بن رہے ہیں سمعتو کا فاعل سمیت کیا ہے؟ سمیت آنا آنا. یہاں تک کا ترجمہ کریں. عن سماک ابن حرب قال سمعت جابر ابن سمرہ. جی سماک بن حرب سے نے فرمایا میں نے جابر بن سمرہ سے سنا. میں نے جابر بن زمرہ سے سنا یا ان کو ڈائریکٹ سنا. ٹھیک ہے جی اوکے آگے چلتے ہیں. اشد جبی وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سئل کون سا فعل ہے؟ سر ماضی مجھول ہے. مجھول ہے. اوکے شیب رسول اللہ کون سا مرکب ہے؟ شیبی رسول مرکب اضافی. ٹھیک ہے. سئل کا نائب الفاعل کیا؟ سئیلا کا نائب فاعل ہوا ہوگا سر. ہوا. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. ان شیبی سوری سر یقیناً پوچھا گیا شیب. اس کے آگے نہیں کر پا رہے ہیں سر. آپ لیکچر شروع سے لے رہی ہیں جی سر. تو شروع سے شیب کے بارے میں کیا بتا رہا ہوں؟ جی کمل وقاص کیا سوری سر. ترجمہ ہے وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی یا بڑھاپے کے بارے میں سوال کیا گیا. بہترین. سنا اشرت جبین آپ نے؟ جی سر. ان جب آ جاتا ہے سأل یسألو تو کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا. سئل مجہول ہو گیا. وقد سئل جی یہ واو حالیہ ہے اور اسی جابر کا حال ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہ جابر بن سمرہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے بارے میں ان کے پوچھا گیا کہ آپ کے سفید بالوں کے بارے میں. فقالا اس کا فاعل ہوا یہ جابر کی طرف چلا گیا. کان اذا دہن رأسہ لم یرا منہ شیب واذا لم یدہن رؤی منہ شیء. کانا کا اسم ہوا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے ہے جملہ شرطیہ. اذا دہن رأسہ لم یرا منہ شیء. اذا کی وجہ سے جملہ خبر اکھانا بن گیا. اذا شرطیہ ہے. دہن یدہنو یا یدہینو یا یدہنو تینوں طرح آ جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تیل لگانا. تو ہوا اس کا فاعل فعل ماضی ہے. کان اذا دہن رأسہ مرکب اضافی مفعول دہنا. یہ جواب شرط ہے. لم فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. یرا مجہول فعل ہے فعل مضارع سے مجزوم ہوا ہے. منہ شیبن. شیبن اس کا نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل ہے. اور منہ میں ہو ضمیر یہ ہو ضمیر رسول اللہ کیا ہے. فقال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کان اذا دہن رأسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے تھے لم یرا منہ شیبن تو آپ سے سفید بال نہیں دیکھے جاتے تھے. یعنی آپ کے سفید بال نہیں نظر آتے تھے کیونکہ تیل جب ہم لگاتے ہیں تو وہ بالوں کو شائن دیتا ہے. جب وہ بالوں کو شائن دیتا ہے اور اس میں تھوڑے بہت بلکہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سفید بال بھی ہونا تو وہ تیل کی وجہ سے ہاں یعنی سفید بالوں کا اگر غلبہ ہو سر پر یعنی کثرت ان کی ہو تو پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر کمپیریزن میں سفید بال کالے بالوں سے کم ہوں اور اس پر تیل لگایا جائے تو وہ محسوس بہت کم ہوتے ہیں. اور جس کے ہوں ہی گنتی کے اور وہ تیل لگائے تو وہ چمک کی وجہ سے وہ جو چند ہوتے ہیں تو بالکل ہی نظر نہیں آتے ہیں. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے تھے تو آپ کے سفید بال نہیں دیکھے جاتے تھے. وَإِذَا لَمْ يَدْهِنْ رُؤِيَ مِنْهُ شَيْءٌ. اب یہ دوسری خبر ہے. یہ بھی جملہ شرطی ہے. اِذَا لَمْ يَدْهِنْ یعنی اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ
دہانا یدہنو 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 تینوں ابواب سے مل جاتا ہے. تو وَإِذَا لَمْ يَدْهِن، یدہن کا فاعل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاتے تھے تیل، رُؤِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، شَيْءٌ نائب الفاعل رُؤِيَ مجہول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں چند سفید بال دیکھے جاتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شدید تیل لگاتے تھے کہ بعض اوقات صحابہ کیا کہتے ہیں، جیسے آپ کا جو سر مبارک کے اوپر کپڑا ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی تیل پہ کام کرنے والے کا کپڑا ہو، اتنا تیل لگاتے تھے. اور آپ تیل لازمی لگایا کرتے تھے اپنے سر مبارک میں. اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال انما كان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من 20 شعرة بیضاء. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کا فاعل ہوا جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چلا گیا. انما ان تاکید کے لیے مائے کافا بصرف حضر کے لیے، کانا شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم کانا بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال نحون، نحون یعنی قریباً، خبر ہے قریباً یعنی تقریباً، من 20 شعرتن بیضاء، اسی طرح 20 کے بعد شعرتن اس کی تمییز بنی، 20 عشرون سے مجرور ہوا من کی وجہ سے، بیضاء شعرتن کی صفت بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سفید بال تھے وہ تقریباً 20 کے قریب تھے. اب دیکھیں، آپ دیکھ رہے یہاں پر 20 ہیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 کاؤنٹ کیے ہیں، تو یہ آبزرویشنز ہیں. اب کوئی خدا نہ خواستہ، یہ تو ادب کے، دیکھیں ادب کے خلاف ہوتا ہے نا. کبھی کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں پوچھا تھا کہ یہ آپ رنگ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. ادب کا تقاضا ہے نا، یہ انتہائی ادب کی باتیں ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بہت ادب کرتے تھے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں تھے، خود ہی محسوس کرتے تھے، خود ہی کاؤنٹ کرتے تھے، چیک کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے. اب یہ آبزرویشنز ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبزرویشن اور ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی آبزرویشن اور ہے، کیونکہ تمام صحابہ صرف آبزرو کر رہے تھے. اسی لیے آپ کو ان احادیث میں یہ تھوڑا بہت اختلاف ملتا ہے کہ ہر آدمی کے دیکھنے کی نظر کچھ اور ہوتی ہے. کچھ نے کس نظر سے دیکھا، کچھ نے کسی طرح کاؤنٹ کر لیا، کچھ نے کس طرح کر لیا. تو اس کو کبھی آپ نے فکس نہیں رکھنا. تو اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کی کاؤنٹنگ کا تذکرہ آتا ہے تو علماء لکھ دیتے ہیں 14 سے 20 کے درمیان تھے، تو وہ دونوں کی آراء کو لے لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے صحابہ نے بالوں کو بھی گننے کی کوشش کی ہے. اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس قالا کا فاعل ابن عباس اور اس قال کا فاعل ابو بکر حالت رفع میں. یا رسول اللہ، یا حرف ندا رسول اللہ مرکب اضافی منادہ منصوب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد شبت شابہ یشیبو شبتا، تو فعل ماضی ہے، انت فاعل، قد ماضی قریب کے لیے تاکید، قد شبتا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی آپ پر بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب بعض علماء نے یہ لیا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار اتنی جلدی آ جائیں گے. تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند تھے اور آپ کے ظاہر سے بڑھاپا جلدی ظاہر ہونے کی امید نہیں تھی صحابہ کو. اسی لیے ابو بکر سوال کر رہے ہیں کہ قد شبت، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یا انہوں نے ایک دم کوئی چینجز دیکھی آپ کے سر مبارک میں. تو اس کے آپ دیکھیں نا، آپ کبھی آپ کا دوست ہو تو آپ کے ساتھ رہتا ہو، آپ وقت گزار رہے ہوں، لیکن ایک دم آپ اس کی باڈی پر، اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر کچھ آبزرویشنز لیتے ہیں اور اس آبزرویشن پر اپنی رائے دے دیتے ہیں کہ یار تم تو بوڑھے ہو گئے ہو. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ چینج بہت کوئکلی آبزرو کیا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہے تھا لیکن ہو گیا ہے. تو قد شبت، آپ بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. شیب یشیب باب تفعیل سے بوڑھا کر دینا، شیبت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، نی مفعول مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کس نے؟
اب فائل آ رہے ہیں، ہودن 1، والواقعات 2، والمرسلات 3، وعما یتساءلون 4، واذا الشمس کورت 5۔ یعنی ان 5 صورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ ان 5 صورتوں ہود، الواقعہ، مرسلات، عما یتساءلون، واذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں انہوں نے بوڑھا کر دیا؟ اصل میں یہ وہ صورتیں ہیں جس میں قیامت کے ہولناک مناظر کا بڑی شدت کے ساتھ تذکرہ ہے، کیا ہونے والا ہے اس دن۔ تو ان کے اثرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے محسوس کیے کہ آپ نے جواب دیا کہ ان کے اندر جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں انہوں نے مجھ پر بڑھاپے کے اثرات کو ظاہر کر دیا۔ یعنی اس قدر ہولناک انسان، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی انسان کی زندگی میں کوئی ایک دم انتہائی سخت معاملات آ جائیں نا تو اس پر بڑھاپا جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، عمر سے پہلے ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے حالات کچھ اس کو ایسا فکر پر، بیسیکلی فکر ہوتی ہے اس کے پیچھے نا، فکر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ فکر انسان کو بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے جلدی، فکر۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صورتوں نے روز قیامت کے وہ احوال دکھا دیے۔ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کون قرآن کو محسوس کر سکتا تھا یا کر سکتا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام حالات کا آپ کو مشاہدہ بھی کروا دیا گیا، تو انہوں نے آپ کی زندگی پر، آپ کے جسم پر اس کے اثرات چھوڑے، جس کو صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا۔ انہوں نے کیوں محسوس کیا؟ کہ یہ ان کے پرانے دوست تھے، پرانے ساتھی تھے، جو ساتھ بہت عرصے سے رہ رہے ہوں نا، ان کو پتا ہوتا ہے، تو وہ ایک دم آپ میں چینج محسوس بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ان ابی جحیفہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی جحیفہ کہتے ہیں، قالا کا فاعل ہوا جو ابی جحیفہ کی طرف گیا، قالوا ہم فاعل، یعنی وہ تمام جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، نراک قد شبت، رآ یرا دیکھنا، نرا فعل مضارع، نحن فاعل، کاف مفعول، ہم دیکھتے ہیں، قد شبت کہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں، یعنی آپ پر بڑھاپا ظاہر ہو گیا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد شیبتنی ہود واخواتها، پھر وہی سیم جملہ ہے، صرف فاعل میں تمام صورتوں کو ریپلیس کر اخواتها کا تذکرہ ہے، یعنی وہ جو ہم نے پیچھے آیات میں پڑھی ہیں کہ ہود، سورہ ہود اور باقی جو اس کی بہنیں تھیں، یعنی اس کی جو کمپنی کی صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، ان ابی رمثۃ التیمی، تیم الرباب، اچھا بعض علماء نے اس کو رباب بھی پڑھا ہے، یہاں پر یہ رباب لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، اب دیکھیں رمثہ کتنا پیارا نام ہے، رمثہ۔ ہماری زبانوں پر چونکہ ہم بولتے پڑھتے نہیں ہیں، صحابہ کے ناموں میں بڑے خوبصورت نام ہیں، سماک، رمثہ، رباب، یہ اب کتنے اچھے نام ہیں۔ میں اس لیے آپ سے درخواست طور پہ، آپ چونکہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ سے بچوں کے جب نام منتخب کرنے ہوں تو صحابہ کے نام کھولیں، آپ کو اتنے پیارے نام ملیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، صحابہ کے ناموں کے میننگ کی فکر نہیں کرنی ہے، ان کے میننگ خراب ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام اپنے صحابہ کے بدل دیا کرتے تھے، اور اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈائریکٹ نائب تھے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یا عشرہ مبشرہ سارے، یہ بھی نام بدل دیتے کہ بھائی ہم نے تو یہ سنت لی ہے کہ تمہارے نام کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، بدل دو اس کو۔ تو صحابہ کے ناموں کے بارے میں تسلی رکھیں بالکل بے فکر ہو کر کہ رسول اللہ، اگر اب عکاشہ یا عکاشہ یا عکاشہ کہا جاتا ہے، اصل میں ان کے نام کا مطلب مکڑی سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن اگر یہ نام غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ بھائی یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلیں آپ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلنے کو منع نہیں کیا، آپ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اچھا نام ہے، کنٹینیو رہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی نام آتا اس کا مطلب اچھا نہیں ہوتا تھا تو آپ امیڈیٹلی تبدیل کرواتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے۔ تو یاد رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو اسماء ہیں وہ بہت پیارے ہیں، یعنی انبیاء کے بعد اگر کسی کے نام ہے تو صرف صحابہ کے ہیں یا صحابیات کے ہیں، اس طرح پیارے نام ہیں صحابیات کے۔ اب خنسا کتنا پیارا نام ہے، لیکن وہی بس ہم وہ جی پتہ نہیں کہاں سے متاثر ہیں، کن لوگوں سے متاثر ہیں، کوشش کرتے ہیں کیسے۔ مجھے بتائیے قرآن مجید کو، کی عربی کو، کے میننگز کو صحابہ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے
کہ قرآن کی زبان، لہجے، معنی، اس کے اسماء کے میننگز کو ہم صحابہ سے بہتر جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایک صحابی بتائیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام قرآن میں سے تلاش کیے ہوں۔ ایک صحابی کے بچوں کے نام دیکھنے اٹھا کر، کیا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ قرآن کو آج کی قوم جانتی ہے کہ اس میں سے بھی نام نکالے جا سکتے ہیں؟ قرآن بچوں کے نام رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اگر قرآن میں سے اسماء کو نکال کر بچوں کو نام دینا انتہائی بابرکت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعلیم میں قدر کمی نہ چھوڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر فائدے کی بات پہنچائی ہے، ہر فائدے کی بات جو اس امت کے کھاتے میں ہے، ہر فائدے کی بات۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ امت سے یہ علم جو ہے وہ ان کو نہیں دیا کہ بھئی آپ قرآن سے نام تلاش؟ جب آپ نے بتایا تو نام کیا؟ آپ نے سب سے پہلے انبیاء کے نام لیے تھے۔ کیا صحابہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے جی انبیاء آپ کتنے کے نام رکھیں ہم انبیاء کے؟ اگر میرے 6 بچے ہیں 10 بچے ہیں، ہم کتنے نبیوں کے نام رکھیں؟ صحابہ پر قربان جائیں، ایک ہی نام بدل عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اصغر، عبد الرحمن اول۔ یہ ہے صحابہ کی محبت۔ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اللہ کو عبد الرحمن پسند ہے تو انہوں نے اسی طرح کر دیا، عبد الرحمن، اوسط، اکبر۔ یعنی آپ آبزرو کریں وہ کون لوگ تھے۔ اسی لیے تو میں بار اکثر کہتا ہوں اگر اسلام سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو سمجھ لیں۔ ہم سب، ہمیں اسلام سمجھ آ جائے گا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اتباع کیا ہے، اللہ سے محبت کیا ہے، قرآن اپلائی کیا کرنا ہے، قرآن کا ایجوکیشن کیا ہے، قرآن کا علم کہاں اپلائی کرنا ہے۔ ہم قرآن میں سے نام ڈھونڈ، یہ جی آج کل ایک بڑا نام لوگوں نے نکالا ہوا مسفرہ، کیا ہے جی وہ قرآن میں؟ اور بھائی مسفرہ خالی اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ وجوہ بھی لگانا پڑے گا۔ پھر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ بہرحال خیر آپ کی چوائس ہے، میں آپ کو صرف گائیڈ لائن دے رہا ہوں۔ صحابیات اور صحابہ کرام کے اسماء میں انتہائی پیارے نام موجود ہیں جو دل کو لبھانے والے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں۔ اور اگر آپ کو بہت ہی یونیکنس کی تلاش ہے تو وہ بھی ہیں۔ ابھی آپ کو رمتھا تلاش کرتے بھی نہیں ملے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ آج لوگوں کو آج کل بڑا پرابلم ہوتا ہے، اب جی کیا نام رکھے؟ وہ فلانے محلے والے کا بھی نام ہے، میرے ہمسائے کے بیٹے کا نام ہے، میرے چاچے کے بیٹے کا۔ یار خدا کے واسطے یار، صحابہ بسا اوقات یہ بھی کر دیتے تھے کہ اپنا ہی نام اپنے بیٹے کو دے دیتے تھے، اپنا ہی نام دے دیتے تھے، سیم نام۔ اب بتائیں پاکستان میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا جس نے اپنا نام اپنے بیٹے کو دیا ہو۔ صحابہ میں یہ بھی مل جاتا ہے کہ اپنا ہی نام اپنے بیٹے کو دیا۔ تو یہ چیزیں یہ سب دین ہے، دینی باتیں ہیں۔ خیر پابندی نہیں ہے، آپ کرشنا بھی رکھ سکتے ہیں، اگر رکھنا چاہیں تو پرساد بھی رکھ لیں۔ ہندوؤں میں بھی اگر اچھے نام مل جائیں تو وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، ان میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو باریک بینی سے۔ جی تو عن ابی رمثہ تیم الرباب یا رباب رضی اللہ عنہ قال کا فعل ہوا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتیت اتایاتی آنا فعل ماضی، آنا فاعل، النبی منصوب۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ومعی ابن لی، یہ واو حالیہ ہے، معی خبر مقدم ہے، ابن لی یہ پورا جملہ مبتدا مؤخر ہے۔ ابن لی میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، قالا ہوا فاعل، وہی ابی رمثہ، یہ ارایتنی ہے، ارا یری، اریتو ہے، اریت یہ یہاں پر مست ہے، اریتو کیونکہ کسی کو دکھانا، شناخت کروانا۔ اریتو اری فعل مضارع ہے، باب افعال میں سے ہے۔ نہیں صحیح ہے، ارایتو، صحیح ارایتو ٹھیک ہے، ارایتو ہے فعل ماضی، صحیح لکھا ہوا ہے۔ ارایتو فعل ماضی، انا فاعل، ہو مفعول، یعنی میں نے انہیں دکھایا۔ تو انا فاعل، ہو کون؟ یہ بیٹا، یعنی خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دکھایا۔ کیا دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کروانا چاہتے تھے بیٹے کو لا کے۔ فَأَرَيْتُهُ فَقُلْتُ میں نے کہا، انا فاعل، لَمَّا رَأَيْتُهُ، اب یہ اصل میں جملہ یہ لَمَّا رَأَيْتُهُ ہے،
جملہ شرط اور یہ قلت جواب شرط ہے، لیکن قلت مقدم کر دیا گیا اور یوں پھر جواب شرط کو محذوف تصور کیا جاتا ہے۔ فقلت لما رأیتہ، لما کے بعد رأیتہ فعل ماضی، آنا فاعل، ہو مفعول، یعنی یہ ہو یہاں پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رأیتہ کا فاعل آنا وہی جو صحابی اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ فقلت لما رأیتہ، میں نے کہا جب میں نے دیکھا، ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، ھذا مبتدا، نبی اللہ مرکب اضافی خبر، یہ اللہ کے نبی ہیں، وعلیہ ثوبان اخضران، واو حالیہ شبہ جملہ خبر مقدم، ثوبان اخضران مبتدا مؤخر مرکب توصیفی، آپ پر یعنی جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے 2 سرخ کپڑے زیب تن کر رکھے تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دھوتی اور جو آپ اوپر قمیض پہنتے، جو بھی آپ اوپر ثوب پہنتے تھے، وہ دونوں سبز رنگ کے تھے۔ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ، اور یہ بھی وَلَهُ شَعْرٌ مبتدا خبر مقدم مبتدا مؤخر، اور آپ کے بال تھے، اب قد علاہ الشیب یہ صفت ہوگی بالوں کی، قد علاہ الشیب، قد تاکید کے لیے، علا یعلو، ہو مفعول، علا کا فاعل الشیب، یہ نارمل جملہ ہے جب کسی کو دیکھ کر آپ کہیں کہ فلاں بوڑھا ہو گیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں علا طارق الشیب، یعنی طارق پر بڑھاپا آ گیا ہے، تو قد علاہ الشیب علا یعلو یعنی کسی چیز کا چھا جانا، حاوی ہو جانا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑھاپا آ چکا ہے۔ وقد شیبہ احمر، اب یہ ان کی آبزرویشن تھی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ شیبہ احمر، شیبہ مبتدا مرکب اضافی، احمر خبر رنگ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شیب تھا یعنی جو بالوں کا رنگ تھا وہ سرخ تھا، یہ ان کی آبزرویشن ہے، حالانکہ یعنی پاسبل ہے کہ وہ جس انداز میں دیکھ رہے ہوں، بالوں پر تیل لگا ہو تو وہ ان کو لگا ہو کہ یہ سرخی مائل ہے، یہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہر ایک کی اپنی آبزرویشن تھی، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، عن سماک بن حرب قال قیل لجابر بن سمرہ اکان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب، یہ شاید آخری حدیث ہے، تسلی رکھیں ختم ہونے والا ہے۔ سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قالا ہوا فائل، وہ سماک کی طرف ہی چلا گیا، قیلا، اچھا حرب جو نام ہے نا، حرب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ ہو سکتا ہے سماک کے جو یہ حرب ہیں یہ مسلمان نہ ہو، اور پاسبل یہی ہے، کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریم کتنے بیٹے تھے؟ مریم بنت مصباح، جی استاد، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، اور ابھی میرے ذہن میں یہی آ ہے، اور آ، زویا کتنے بیٹے تھے؟ استاد ایسے مجھے نام سے نہیں ہے، کیا کہا؟ استاد نہیں حضرت دھیان عباس رک جا بن علی۔ ام شعیب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ سر مجھے کنفرم نہیں ہے، جی سر۔ جی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین و محسن رضی اللہ عنہم، سو تینوں کو جب وہ تینوں کی پیدائش ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرب نام لگتا بہت پسند تھا، تو یہ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے اور آپ ان سے پوچھتے بھی کیا نام رکھا ہے تو کہتے حرب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل کر دوسرا بتا دیتے، تو تینوں بار ایسا ہی ہوا، حسن، حسین اور محسن، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب حرب نام نہیں رکھنا، صحیح ہے نا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حرب نام نہیں رکھنا۔ آگے چلتے ہیں، قیل علی جابر بن سمرہ، قیل مجہول، جابر بن سمرہ سے کہا گیا، اکان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبن، شیبن اسم کانا، فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مقدم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ قال کا فاعل ہوا جابر بن سمرہ، لم یکن فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبن، لم پھر وہ مضارع کو مجزوم کر دیا، شیبن اسم یکن ہے، اور اللہ استثناء کے لیے ہے، شعرات فی مفرق رأسہ، مفرق رأسہ، مفرق یہ مرکب اضافی ہے، مفرق کہتے ہیں درمیان میں جہاں پہ آپ جو ہے نا درمیان سے بالوں کو جسے ہم مانگ نکالنا کہتے ہیں، وہ جو مانگ کی جگہ ہوتی ہے درمیان میں،
मफरिक, मफरिक, मफइल उनके वजन पर, इस्मुल मकान का सीगा है, मुरक्कब इजाफी मुश्तक्कात में से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर के दरमियान में चंद सफेद बाल थे। इधर दहना, इधा फिर शर्त के लिए आ गया, आगे जवाब शर्त है, वाराहुन दुहनु, अब ये दहनु है, ये दोन दहनु होगा। इद्दहना बाब इफ्तिआल में से है, तेल लगाना। इधर दहना हुआ फाइल, वाराहुन दहनु, अदहनु फाइल, वारा हुन्ना मफऊल, ये हुन्ना मफऊल वही बालों की तरफ चला गया। हुन्ना इसलिए आया कि थोड़े थे, उनकी नजर में काउंटिंग इतनी थी। वारा युवारी, वो है ना युवारी सौवत अखी, ये वही है, वारा युवारी छुपा लेना। तो इधर दहना वाराहुन दहनु, अगर तेल लगाते तो वो तेल उनको छुपा लेता था। तो यहाँ पे हम आज के इस चैप्टर को एंड करते हैं। मुख्तसरन ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में सफ़ेद बाल गिनती के थे, जिनकी गिनती 14 से 20 के दरमियान आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुढ़ापे की उस उम्र, उस यानी सफ़ेद बालों की उन कैफियत को नहीं पहुंचे थे कि जहां पर आपके सर मुबारक में को रंग लगाना पड़ता। लेकिन बाज़ रिवायात आई भी हैं तो इसमें कि आप शायद आपने मेहंदी का इस्तेमाल किया भी है। तो लेकिन अक्सर जो सहाबा की यही राय रही है कि आपके इतने ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट्स हैं जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित होता है कि आपने मेहंदी का इस्तेमाल किया था। बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन ये जरूर अहादीस मौजूद हैं कि किया था, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह इस पूरी किताब में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुरमा लगाना, कितना लगाते थे, कब कब लगाते थे, आप कपड़े पहनते थे, आपको क्या कपड़ों में पसंद था, आप बटन खोलना पसंद रखते थे या बंद रखना पसंद करते थे, आप अपने जो ये कुम होते हैं कमीज के, इसको खोलना कितना खुला रखना पसंद करते थे, तंग रखना पसंद करते थे, आपके बाजुओं की जो लंबाई होती थी वो हाथों तक जाती थी या हाथों के घुटनों तक जाती थी, कहाँ तक जाती थी, यानी ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चादर पहनते थे तो वो उनकी पिंडलियों तक कहाँ तक हुआ करती थी, ये सब बातें इस किताब में आपको मिलेंगी। आप नमाज कहाँ पढ़ना पसंद करते थे, कितनी रकात कब पढ़ना पसंद करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलातुद दुहा में कितनी रकातें पसंद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में कितनी रकातें पढ़ना पसंद करते थे, कौन सी सूरत आपको ज्यादा नमाज में पढ़ने में पसंद थी, ये सब बातें आपको इस किताब में मिलेंगी। गालिबन इसकी कोई अबव 400 अहादीस हैं, और आज देखें आपने 8 की हैं मेरे ख्याल है या 7 की हैं। इसी तरह छोटी छोटी हैं, लंबी नहीं है, मुख्तसर सी किताब है ये। अहादीस के नंबर्स पर मत जाइएगा। जो चैप्टर इसी तरह छोटे होंगे वो हम एक ही लेक्चर में कर लेंगे, जो बड़े होंगे हम उनको 2 में तकसीम कर लिया करेंगे। लेकिन ये बता दूं आपको कि इस किताब के जरिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बड़े करीब से देखने जा रहे हैं। ये सीरतुन नबी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सीरतुन नबी में सब कुछ आता है कि आप कहाँ गए, किसने आपके बारे में क्या कहा, कहाँ क्या होता रहा, वो आपकी पूरी जिंदगी है। शमाइल तिर्मिज़ी आपकी जाती जिंदगी है, यानी आपकी जात से बराह रास्त जुड़ी हुई बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई, ये वो हैं। तो इन अहादीस को पढ़ने के बाद आपके जहन में एक शक्ल, आज उम्मीद है इतना आपने आधा घंटा पौना घंटा जो बार बार सुना है सफेद बाल 14 17 20, आपके जहन में इंशाअल्लाह जरूर एक शबी क्रिएट होनी। अच्छा सफेद बाल थे, कहाँ कहाँ हुआ थे, कनपट्टियों पर हुआ करते थे, आपके जो दरमियान में मांग आप निकालते थे वहां हुआ करते थे, ये सब बातें आपने फील करनी है। अभी तो आपने सुननी शुरू की हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात व बरकत से के एंड पे जाके, इसीलिए इस किताब के आखिर में उन्होंने एक चैप्टर लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में कैसे देखना होता है, और आपने वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ये कैसे कंफर्म होगा, ये सब बातें इस किताब के आखिर में मौजूद हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जब ये हम किताब ख़त्म करें तो हमें ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत करवा देना, जैसे हम पढ़ रहे हैं हमें ऐसे दिखा देना। हम इस काबिल तो नहीं है, हमारी आंखें इस काबिल नहीं है, हमारे दिल इस काबिल नहीं है, लेकिन तेरी रहमत से उम्मीद है हमें दुनिया में भी रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत करवा दे, और आखिरत में भी हमें हौज़ कौसर पे हाज़री देने वालों में से शामिल फरमा दे।
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر حاضر ہوں گے اور براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پانی پئیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔